تو اگر کوئی نیوٹرل ہو کے دیکھے نا, یعنی انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق دیکھے, تو پھر وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ انسانوں میں بھی مردوں میں حسن عورتوں سے زیادہ ہے. وہ کیوں ہے, وہ ایک لمبی کہانی ہے. پھر کیسے آپ کہیں گے نہیں بھائی وہ تو اتنے بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی, وہ چنگیز خان کا چھوٹا بھائی, وہ کہاں سے ہو گیا؟ حسن اور جمال الگ الگ چیزیں ہیں. جمال حسن سے اوپر کی چیز ہے. اللہ نے مردوں کو جمال دیا ہے, جمال. اس کائنات کے سب سے جمیل صاحب جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور حسن اللہ نے اکیلا یوسف علیہ السلام کو جتنا دیا, حدیث میں آتا ہے کہ میں نے معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے, باقی آدھا پوری دنیا میں تقسیم. جو ہم لوگ میں تھوڑے تھوڑے کچھ ہلکا پھلکا سا نور آیا ہے نا ہم لوگوں کے چہروں پہ, یہ وہ آدھے کے کروڑوں اربوں حصے کیے اللہ نے. تو ان اکیلے کو کتنا ملا ہوگا؟ یہ معجزہ تھا ان کا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوقے نظر نہیں ہے. بھائی تو کتنے ہی زیادہ حسین پر مرے, لیکن اس نے مرنا تو ہے نا ایک دن. تو آپ کے حسن کا معیار کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو, اس کے بعد بھی اللہ کی نظر میں آپ کا معیار اونچا نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک ایسی چیز پہ مر رہے ہیں, ایسی چیز سے متاثر ہو رہے ہیں جس نے خود مرنا ہے. مر رہے ہو ایسوں پہ جو خود مریں گے, تو بیوقوفی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہے کہ اس نے مرنا ہی مرنا ہے, آگ میں چل رہا ہے. اگر آپ آگ میں چھلانگ لگا کے اس کو بچا سکتے ہو آپ چھلانگ لگائیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں جب آگ میں چھلانگ لگاؤں گا اس کو بچانے کے لیے 100% یقین ہے یہ پھر بھی نہیں بچے گا, لیکن میں مر جاؤں گا اس کے ساتھ. تو لوگ کہیں گے نا کہ جو مرنے والا ہے خود اس پہ کیوں مر رہا ہے تو. تو بھائی دنیا میں جتنی خوبصورت چیز ہو, بلڈنگیں, آج کل یہ اشمش مارکیٹ میں ضرورت سے زیادہ چل گیا ہے, کیونکہ بدنظری دبا کے ہو رہی ہے. اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے, ٹیچریں فیمیل ٹیچرز دیکھ رہی ہیں, وہ لڑکوں پہ عاشق ہو رہی ہیں. جو بڑی عمر کی انٹیاں ہیں ان کو جب یہ لونڈے لپاڑے اسکول میں نظر آتے ہیں, نوجوان فریش چہرے, ان کو اپنے میاں کیا لگتے ہیں, عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں, آڑے ترچے لگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کمپلینز آتی ہیں, وہ اس پہ عاشق ہو رہی ہیں, وہ کسی پہ عاشق ہو رہا ہے, وہ کلاس فیلو پہ عاشق, وہ پڑوسوں, کیونکہ پردہ بھی معاشرے میں ختم, اور بدنظری کو برا نہیں سمجھا جاتا. کسی لڑکی کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا نوجوان, وہ تھینک یو کہتی ہے, شکریہ, ہمیں بھی اس قابل سمجھا کہ آپ نے ہمیں دیکھا. پہلے کسی خاتون کو کہتے ہیں آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں, اٹھا کے جوتا مارتی تھی. اب ڈراموں فلموں نے یہ سکھایا ہے کہ آپ کسی خاتون سے کہیں آپ ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہیں, تو کیا کہے گی؟ تھینک یو, بہت شکریہ. چل رہا ہے مارکیٹ میں, نہیں چل رہا؟ تو ایسے موقع پہ ہول سیل کے حساب سے عشق بولو بھائی پھیلے. ہم رو رہے ہیں کہ مکانوں سے دل نہ لگاؤ, ہم رو رہے ہیں گاڑیوں سے دل نہ لگاؤ, دولت سے دل نہ لگاؤ. لوگ کہہ رہے ہیں اصل ٹینشن تو یہ ہے. خودکشیاں جو سب سے زیادہ ہو رہی ہیں نا, آپ تحقیق کرو, ہمارے ملکوں میں جو خودکشی ہو رہی ہے, ان میں سب سے زیادہ خودکشی سے مرنے والے ناکام عاشق ہیں. سمجھ رہے؟ ناکام عاشق انجام نہیں دیکھتے. بھائی انجام کیا ہوگا اس کا؟ میں جو لوگ, جیسے میں ارطغرل ڈرامہ کا مشورہ ان لوگوں کو دیتا ہوں نا جو پہلے سے برے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے یہ دیکھ لو. تو ایسے ہی میں ایک مشورہ ان لوگوں کو دیتا ہوں جو فلمیں دیکھ رہے ہیں, ان کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم جو ہیروئنز دیکھ رہے ہو نا خوبصورت 1975 کی ہیروئنز نکال کے دیکھو, یا 1974 یا 76 کی, اور اب دیکھو 2020 میں کیسی لگ رہی ہے وہ. نہیں آ رہی بات؟ 1974 کی جب شکل دیکھو گے آپ کو لگے گا کہ اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے نہیں, اور کاش مجھے یہ مل جائے.
2020 में देखोगे तो आप बोलोगे यार मेरी नानी इससे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अल्लाह करे ये मेरे नाना को भी ना मिले। अगर अगर नानी का इंतकाल हो गया तो मैं अपने नाना की शादी भी इससे कराने के लिए तैयार नहीं, मेरे नाना इससे ज्यादा हैंडसम है। और इन हीरोइनों पे ज्यादा जल्दी बुढ़ापा आता है क्योंकि इनकी नेचुरल लाइफ नहीं, बच्चे तो पैदा किए नहीं होते इन्होंने, तो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। नेचुरल लाइफ नहीं है ना इनकी, ना वक्त पे शादी होती है, ना बच्चे पैदा होते हैं तो एक आध पैदा हुआ ब्रेक, वो फिर वो जाहिर है वो फिर फितरत से बगावत का अंजाम क्या होता है, बुरा होता है, जल्दी बुढ़ापा आता है। कब तक चलेंगे इंजेक्शनों पे और वो रंग के डब्बों पे, कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। शायर कहता है कि तुम हमसे छुपती हो, महबूबा से कहता है लुंडा बाजार में हर आदमी आता है कि नहीं आता। तारिक रोड वाले भी जाते हैं लुंडा बाजार, डिफेंस वाले भी जाते हैं, बहरिया टाउन वाले भी जाते हैं, क्योंकि जाहिर है वही चीज। जब मैंने एक दफा तारिक रोड से ओरिजिनल जैकेट खरीदी लेदर की, लोग कह रहे लुंडा बाजार की है, मान नहीं रहा कोई। मैंने कहा आइंदा लुंडा बाजार से ही खरीदूंगा और बोलूंगा तारिक रोड की है, फिर मान जाएंगे। क्योंकि लुंडे के माल में और तारिक रोड के माल में कोई साहिब बसीरत हो तो वो ऐसी चीज उठा के ले आएगा, लुंडे से कोई फर्क पता नहीं चलता। इसलिए शायर ने क्या खूब कहा, कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार। तो भाई कब तक इस डिस्टेंपर की और ये इसकी वजह से अपनी फिजिकल जो फिटनेस है उसको बरकरार रखोगे, और अल्लाह की कुदरत की खवातीन पे बुढ़ापा और भी जल्दी आता, क्योंकि इन पे मरने वाले ज्यादा होते हैं ना, तो अल्लाह इनको जल्दी मारता है। इनके हुस्न जमाल ने लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को खराब किया होता है, तो इसलिए अल्लाह कहते हैं इनको जल्दी खराब करूंगा ताकि ये इबरत का निशान बने। तो 1974 तो बहुत पुराना हो गया 80 में चले हैं, 90 में चले हैं। कोई 90 की हीरोइन लिख के फिर 2020 में देखो इसको अब कैसी लग रही है, गूगल पे लिखें आप कैसी लग रही है। गूगल तो ऐसा होशियार है, जो लिखो बता देता है, सब कुछ बताता है गूगल, तो वो पूरा बता देगा कैसी लग रही है, लिखा भी बोलेगा पता नीचे ये भी कमेंट्स आएंगे गूगल के पता। तो भाई वो क्या दोबारा शेर पढ़ लूं कि अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है, जो दम हसीनों का भर रहा है, बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है। बुलंद उन लोगों का नजर का ज़ौक़ होता है जो ऐसी चीजों पे मरते हैं जो हमेशा आपके साथ रहें। नापाक मोहब्बतें कब्र में साथ नहीं जाती, पाक मोहब्बतें जाती हैं। मां बाप की मोहब्बत कब्र में काम आएगी कि नहीं आएगी? आहा, बीवी से मोहब्बत भी काम आएगी, भाई बहनों की मोहब्बत भी, बोलो भाई, काम आएगी।